مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا مفہوم یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اللہ کا خوف پیدا کرو اور اللہ کے نیک بندوں کی دامن سے وابستہ رہو۔ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ رسول اعظم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی غلامی ہم سب کو حاصل ہوئی ہے، اور ایسے بارگاہ سے ہم سب نے اپنے رشتے کو جوڑ رکھا ہے۔ جس بارگاہ عالی میں عاشق کی زبان کھلی تو ایسے حسین انداز سے کھلی کہ دیوانہ بولتا ہے مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت، کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو، جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ آج ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم آن لائن قطب الاقطاب اہل بیت کی چشم و چراغ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز شہنشاہ قطب دکن و یاد سرکار تاج شریعہ علیہم الرحمہ منا رہے ہیں۔ آن لائن ان بزرگوں کا ذکر سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے گئے، ساری دنیا آج انہیں یاد کر رہی ہے۔ شہنشاہ دکن حضرت سیدنا خواجہ سید حسینی بندہ نواز گیسو دراز اور وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ انہی محبوبان خدا عز و جل میں ہیں جن پر خدا کا خصوصی فضل اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم خاص رہا ہے۔ ہم نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس میں صاف طور پر اللہ ایمانداروں سے خطاب فرما رہا ہے
اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کی صحبت اور سچوں کے ساتھ رہنے سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا اور اتقوا اللہ فرما کر اپنے خوف کا ذکر فرمایا۔ گویا کہ معبود برحق نے سچی جماعت سے پہلے دو اہم خزانے کا ذکر فرمایا ہے، ایک خزانہ ایمان کا ہے اور دوسرا خزانہ خوف خدا یعنی اتقوا اللہ ہے، جس کو ہم اور آپ عمل کہتے ہیں۔ تو معبود برحق نے سچی جماعت سے پہلے دو خزانے کا ذکر فرمایا ہے، ایک خزانہ ایمان کا ہے اور دوسرا خزانہ عمل کا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے آخر معبود برحق نے ان دو خزانوں کا ذکر فرما کر کے سچی جماعت کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو ذہن سے جواب آتا ہے کہ دیکھیے جہاں خزانہ ہوتا ہے وہ خزانے کی رکھوالی کی جایا کرتی ہے۔ خزانہ ایک فرد کا ہوتا ہے تو ایک فرد اپنی طاقت و قوت کے مطابق اس کی رکھوالی کیا کرتا ہے۔ خزانہ جماعت کا ہوتا ہے تو جماعت کے لوگ اس کی رکھوالی کیا کرتے ہیں۔ اس ملک کا ہوتا ہے تو ملک کی سپاہ و فوج اس کی رکھوالی کیا کرتی ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم خزانے کا ذکر فرما دیا۔ میرے ذہن نے کہا مولا تو نے ایمان کے خزانے کا ذکر فرما دیا ہے، عمل کے خزانے کا ذکر فرما دیا ہے، آخر ایمان و عمل کا خزانہ کیسے ہمارا محفوظ ہو؟ تو آواز آتی ہے اے میرے بندو، جہاں ہم نے دو اہم خزانے کا ذکر فرمایا ہے وہیں ہم نے بہت بڑی جماعت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، تمہارا عمل محفوظ رہے تو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم سچوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور تمہارا عمل بھی محفوظ رہے گا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے آخر یہ سچے کون لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے؟ تو قرآن ہی سے ہم جواب لیتے ہیں اے قرآن تو بتا کون سچے لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کے لیے تو کہہ رہا ہے؟ تو قرآن بولتا ہے انعمت علیہم، جس پر اللہ کا انعام ہے وہی لوگ سچے ہیں۔ اے قرآن تو بتا اللہ کا انعام کس پر ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن بولتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں کی جماعت پر ہے، رسولوں کی جماعت پر ہے، صدیقین کی جماعت پر ہے، شہداء صالحین پر ہے۔ اب انہی صالحین میں دیکھا جائے تو صحابہ سے لے کر حضرت غوث اعظم، خواجہ اعظم، بندہ نواز، کالپی مسولی، بلگرام شریف مارہرا شریف، براؤں شریف بریلی شریف، صابر کلیری مخدوم سمنانی، امام احمد رضا بریلوی، یہ سارے کے سارے لوگ جو نظر آیا کرتے ہیں سب کے سب سچے نظر آیا کرتے ہیں۔ اور انہی سچوں میں ہمیں آج دو نام کو چننا ہے، ایک نام جسے دنیا حضرت سید حسینی بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، اور دوسرا نام جو تاریخ اسلام کے اندر تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی اختر رضا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ آج انہی دو ناموں اور دو ذاتوں کے فیض کو ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا ہے۔ کون شہنشاہ دکن جنہیں دنیا حضرت خواجہ بندہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے؟ ان کی شان تو ایسی ہے کہ زمین ہند پر نور حجاز بندہ نواز، زمین ہند پہ نور حجاز بندہ نواز، حرم کے جلووں سے سرفراز بندہ نواز، حرم کے جلووں سے سرفراز بندہ نواز، نقیب علم شریعت امین سر سلوک، نقیب علم شریعت امین سر سلوک، نظام دی کے ہے دانائے راز بندہ نواز، نظام دی کے ہے دانائے راز بندہ نواز، جہاں میں پھیلی ہے گل برگا کے چمن کی مہک، جہاں میں پھیلی ہے گل برگا کے چمن کی مہک، ہے اس کے حسن و وجاہت تراز بندہ نواز، ہے اس کے حسن و وجاہت تراز بندہ نواز۔ آل رسول
چمن فاطمہ کے حسینی پھول سید محمد حسینی حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 4 رجب 720 ہجری 9 اگست 1320 عیسوی بروز جمعہ مبارکہ کو دہلی میں ہوتی ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سید محمد حسینی، کنیت ابو الفتح، القاب صدر الدین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت خواجہ یوسف حسینی ہے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے اور حضرت خواجہ بندہ نواز حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید تھے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کا بچپن وصول شریعت میں گزرا۔ آپ کی جوانی اللہ کے نبی تاجدار بطحا کے شریعت و سنت کے سانچے میں رہی۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت لاجواب آپ کا دکھائی دے رہا ہے۔ تعلیم و تربیت والد ماجد اور نانا جان کی سرپرستی میں ہوئی ہے۔ گیسو دراز آپ کو کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ بندہ نواز اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اپنی پیر و مرشد شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی پالکی اٹھائے دہلی کے پر رونق بازار سے گزر رہے تھے تو آپ کے گیسو زلفے آپ کی پالکی کے نیچے پھنس گئے۔ آپ ادب و احترام کے پیش نظر ان بالوں کو نکالنے کے بجائے پالکی کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہے، ایک لمبا فاصلہ طے کر گئے۔ حضرت شیخ چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد کو آپ کی اس حالت کا علم ہوا تو آپ نہایت خوش ہوئے اور حضرت بندہ نواز کی اس محبت کو دیکھ کر یہ شعر کہا: ہر کی مرید سید گیسو دراز شد، ہر کی مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کی او عشق باز شد۔ حضرت سیدنا سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز اسی دن سے گیسو دراز کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مشائخ چشت اہل بہشت آپ کا مشرب ہے۔ آپ کو تمام علوم عقلیہ و نقلیہ بالخصوص قرآن و حدیث، تصوف و تفسیر، فقہ و افتاء، درس و تدریس وغیرہ میں مکمل عبور آپ کو حاصل تھا اور آپ اس کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک شریعت کی پاسداری سب سے مقدم تھی۔ وعظ و نصیحت میں آپ اکثر مصروف رہا کرتے تھے۔ ذکر و اذکار، مراقبہ، مشاہدہ، مریدین معتقدین کی تربیت ہمہ وقت کیا کرتے تھے۔ آپ کا وصال پرملال 16 ذی القعدہ کو 825 ہجری 105 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ آپ کا مزار مقدس گلبرگہ شریف کی سرزمین جو دکن کے علاقے میں ہے زیارت گاہ خلائق ہے۔ 616 سال سے زمانہ آپ کے بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے اور اپنی مرادیں لے کر کے آ رہا ہے۔ بے اولاد پہنچتا ہے ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اللہ اولاد کی دولت دے دیا کرتا ہے۔ بے مراد پہنچتا ہے، مرادیں لے کر کے آ رہا ہے۔ ہر ایک کی خواہشیں بھری جا رہی ہیں، فیض بٹ رہا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے آستانے پر کون سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھا جائے تو عشق مصطفیٰ میں مگن نظر آیا کرتا ہے، محبت رسول کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ عشق رسول سے آپ کا سینہ لبریز دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی صبح کو دیکھیے، محبت مصطفیٰ میں ہے۔ آپ کی زندگی کی شام کو دیکھو، محبت مصطفیٰ میں ہے۔ آپ کے زندگی کے لیل و نہار کو دیکھو، محبت مصطفیٰ میں ہے۔ ہر زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل بے نظیر نظر آیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا زندگی افضل ہے یا موت افضل ہے تو حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، جب تک میرے آقا حضور رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود تھے،
تب زندگی افضل تھی، اور اب میرے آقا اپنی قبر انور شریف میں موجود ہے، میں مانتا ہوں اب موت افضل ہے، اس لیے کہ ان کا دیدار ہی عاشق کی عید ہے، ان کے دیدار ہی سے عاشق کو چین ملا کرتا ہے، اور جب دیدار عاشق کرتا ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات فرما دی ہے آپ نے، نبی دو جہاں کے دیدار کو زندگی تصور فرما لیا ہے، نبی دو جہاں کی محبت کو سب کچھ آپ نے تصور کر لیا ہے، نبی دو جہاں کے پیار میں اپنے آپ کو رہنے کا ایک مزاج دے دیا ہے آپ نے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ محبت، یہ پیار نبی دو جہاں سے تھی، اور یہ محبت، یہ پیار ایسا ہے کہ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، اور ایسا کرم فرما دیا کہ اللہ کا فضل نبی کے غلاموں پر جاری ہوتا ہے، اور ایسا جاری ہوتا ہے کہ نبی کا دیوانہ جب تک زمین پر رہتا ہے گنبد خضرا کو دیکھا کرتا ہے، اور جب زمین میں جاتا ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا کرم کر دیا ہے، عاشق بن کر کے رہو مدینے والے مصطفیٰ کے، دیوانے بن کر کے رہو اہل بیت اطہار کے، مستانے بن کر کے رہو صحابہ کرام کے، محبت کرنے والے بن کر کے رہو نبی دو جہاں کے دوسرے صحابیوں اور ائمہ مجتہدین جملہ اولیاء کاملین کے، پیار کرنے والے بن کر کے رہو علماء حقہ کی جماعت سے۔ یہ عشق کی لگن مدینے والے مصطفیٰ کے دامن کرم سے جوڑتی نظر آئے گی، اور عاشق بنو کہ آپ کے سینے کے اندر جب رسول پاک صاحب العلا کی محبت کا چراغ جل اٹھے تو مزاج پھر یہ ہو جائے کہ عشق سرکار سینے میں بسائے رکھیے، عشق سرکار سینے میں بسائے رکھیے، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھیے۔ انہی اللہ کے سچے بندوں میں ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے جسے ہم صاحب فضل و عطا، منبع جود و سخا، امام العلماء، سند الفقہاء، دلیل العارفین، حجت الواصلین، زبدۃ السالکین، وارث علوم اعلیٰ حضرت، ثانی حجت الاسلام، جانشین مفتی اعظم عالم، شہزادہ مفسر اعظم، تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، حضرت مفتی محمد اختر رضا قادری ازہری علیہ الرحمہ کی ذات بھی ہے۔ آپ کی بھی پیدائش بڑے نورانی انداز سے ہوتی ہے، بڑے عرفانی انداز سے ہوتی ہے۔ ایک آئے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز آل نبی بن کر کے، اہل بیت کے چراغ بن کر کے نبی دو جہاں کے خاندان میں آئے، اور ایک آئے تو وارث مصطفیٰ کے خاندان میں آئے، جسے دنیا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کا خاندان کہتی ہے۔ حضرت تاج شریعت کی پیدائش 14 ذی قعدہ 1361 ہجری 23 نومبر 1942 عیسوی میں بروز شنبہ کو مرکز علم و عرفان خاندان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان میں ہوئی۔ بڑے فخر اور نصیبے کی بات ہے کہ حضرت تاج شریعت نے ایک ایسے علمی و روحانی اور مذہبی گھرانے میں آنکھیں کھولی کہ جس گھرانے سے کئی پشتوں سے علم و عرفان، رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم ہے۔ حضرت تاج الشریعہ کی ولادت کے وقت آپ کے پردادا یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور آپ کے دادا جان یعنی حضرت حجت الاسلام مفتی محمد حامد رضا خان علیہم الرحمہ کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ دونوں بزرگ جا چکے تھے دنیا سے، اور آپ کے والد محترم یعنی حضرت تاج الشریعہ کے والد محترم مفسر اعظم ہند علامہ مفتی محمد ابراہیم رضا خان کی عمر اس وقت 36 سال کی تھی جس وقت تاج الشریعہ کی پیدائش ہوئی ہے،
اور وہ مفسر اعظم ہند جن کی تدریس اور درس کا چڑھتا سورج پورے شباب پر اس وقت تھا، دور دور سے عاشقان مصطفیٰ علم کے متلاشی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت تاج الشریعہ کے نانا جان مفتی اعظم عالم، اتنے بڑے اللہ کے مقرب بندے جو اس دور میں اپنے وقت کے فرد فرید، علوم نقلیہ کے تاجدار، علوم عقلیہ کے غواص، میدان فقاہت کے شہسوار، میدان سیاست کے علم بردار، عرب و عجم میں جن کی دھوم مچی تھی، سارے جہان میں جن کے تقوی، طہارت اور ولایت کا چرچا تھا، علم و عرفان کا آفتاب روشن تھا، یہی مفتی اعظم ہند حضرت تاج الشریعہ کی جب پیدائش ہوتی ہے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر ہوتی ہے تو رسم تسمیہ خوانی حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ذریعے کرائی جاتی ہے۔ ابتدائی تعلیم حضرت تاج الشریعہ کی والدہ محترمہ حضرت نگار فاطمہ عرف سرکار بیگم نے کی ہے، اور ابتدائی تعلیم حضرت تاج الشریعہ نے اپنی والدہ محترمہ سے حاصل کی ہے۔ درس نظامی کی تعلیم حضور مفتی اعظم ہند اور والد محترم اور دیگر اساتذہ سے آپ نے حاصل کی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنے نواسے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے۔ 7 سال کی عمر جب سرکار تاج الشریعہ کی ہوتی ہے، 7 سال کا بچہ کیسے حال میں رہتا ہے، کس ماحول میں رہتا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوتا ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت تاج الشریعہ کا بچپنا ہے، 7 سال کی عمر ہے۔ آپ کے نانا جان جنہیں دنیا مفتی اعظم عالم کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، وہ بیٹھ کر کے مسند لگائے ہوئے تعویذ کو لکھ رہے ہیں، اور جس تسبیح کے دانے پر سرکار مفتی اعظم ہند انگلی چلا چلا کر کے کچھ اذکار کیا کرتے تھے، اس تسبیح کو وہاں رکھ دیا کرتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کی عمر حیات کا 7 سالہ دور چل رہا ہے، چھوٹی سی عمر آپ کی ہے، پہنچے نانا جان کے پاس اور تسبیح کو آپ نے اٹھا لی ہے، اور اٹھانے کے بعد میں چلنا شروع کر دیے، چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہاتھ کے اندر تسبیح کا وہ دانہ چل رہا ہے۔ گویا کہ ایسے ماحول کو دیکھ کر کے حضور مفتی اعظم ہند کی نظر جب پڑتی ہے تو بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے، اور کہتے ہیں اس وقت مجھے میرے اختر کا بڑھاپا یاد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، بچپن ہے تاج الشریعہ کا، اور بڑھاپے کی پیشین گوئی مفتی اعظم عالم پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں پوچھتے ہیں بیٹا اختر میاں کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں نانا جان آپ تو تعویذ لکھنے کے کام میں مشغول ہو گئے، تو آپ کی تسبیح ایک جگہ رکھی ہوئی نظر آئی، تو میں نے کہا یہ تسبیح اس وقت رکھی کیوں رہے؟ میں نے اس کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد میں حضور جانے کائنات، فخر موجودات، سید عالم، نور مجسم طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ میں درود پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند مسکراتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ تو اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں جس خاندان کے پیارے پیشوا اور سنیت کی جان، محبت کی پہچان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے نبی پر درود پیش کرنے کے لیے بارہا کہا تھا، اور لوگوں میں کہا تھا کب تک تم درود کو روکتے رہو گے، روک نہیں سکتے ہو۔ ملاؤں نے روکنے کی کوشش کی تھانہ بھون کے، اور نہ جانے کیسے کیسے کٹ ملاؤں نے پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، مگر میرے رضا نے کہا تھا کتنے درود سے روکو گے؟ نبی کا دیوانہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کہے گا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت تاج الشریعہ کا یہ بچپن ہے۔ حضرت تاج الشریعہ جامعہ منظر اسلام میں تعلیم پوری کرنے کے بعد میں
جامع ازہر مصر میں تعلیم کی خاطر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے والد معظم حضور مفسر اعظم ہند طلباء کو بریلی شریف میں تعلیم دے رہے ہیں۔ اچانک درس کو روک کر کے خاموش ہو گئے۔ طلباء نے عرض کیا حضور خاموش کیوں ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ تو حضور مفسر اعظم ہند برجستہ ارشاد فرماتے ہیں اب میرا سورج غروب ہونے والا ہے، یعنی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ طلباء پر سکتہ طاری، سب طلباء خاموش۔ پھر چند ہی لمحے کے بعد میں مفسر اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ میرا سورج غروب تو ہو رہا ہے لیکن میرا اختر طلوع ہو رہا ہے، اور جب میرے اختر کا سورج طلوع ہوگا تو پورے عالم میں میرا اختر ہی چمکتا دکھائی دے گا۔ واقعی ایسے چمکے کہ ان کے جد کریم نے اس چمک کو مدینے والے مصطفیٰ سے مانگا تھا اور یہ کہا تھا یا نبی اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو نبی دو جہاں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے دل کو کیسا چمکایا کہ امام احمد رضا جب تک زمین پر تھے تب تک چمکتے رہے، زمین میں گئے تو آج ان کے گھر کا بچہ بچہ چمک رہا ہے، اور گھر ہی کا نہیں بلکہ ہے۔ بہت پیاری بات حضرت مفسر اعظم نے کہی، جامع ازہر سے فارغ ہونے والوں کی کمی آج نہیں ہے، جاتے ہیں کچھ اور حال لے کر اور آتے ہیں کچھ اور حال لے کر، بہت تبدیلی ہو جاتی ہے لوگوں میں، مگر تاج الشریعہ جامع ازہر کا کورس پورا کر کے آ رہے ہیں تو وہی حال وہی قال جو لے کر مفتی اعظم کے در سے گئے تھے اسی حال میں مفتی اعظم کے در پہ آ رہے ہیں۔ جبھی تو اوروں کو جامعہ ازہر پر ناز ہے، مگر واہ رے تاج الشریعہ آپ کی وہ ذات ہے کہ آپ پر جامع ازہر کو ناز ہے، جبھی تو آپ کو فخر ازہر کا ایوارڈ دیا، اور اس ایوارڈ پر حضور تاج الشریعہ کی شان نہیں بڑھی بلکہ ایوارڈ کی شان بڑھ گئی، جامعہ کی شان بڑھ گئی۔ آج 2 4 10 کتابیں پڑھ کر لوگ محقق بن جاتے ہیں، 2 4 فقہی جزیات یاد کر کے لوگ مفتی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو فتویٰ جس پر ناز کرتا ہے وہ تاج الشریعہ ہے، تحقیق جس پر ناز کرتی ہے وہ تاج الشریعہ ہے، علم جس پر ناز کرتا ہے وہ تاج الشریعہ ہے، قلم جس پر ناز کرتا ہے وہ تاج الشریعہ ہے، تدبر جس پر ناز کرتا ہے وہ تاج الشریعہ ہے، تفکر جس پر ناز کرتا ہے وہ تاج الشریعہ ہے، شعر و سخن جس پر ناز کرتا ہے وہ تاج الشریعہ ہے، درس و تدریس جس پر ناز کرے وہ تاج الشریعہ ہے، سنیت جس پر ناز کرے وہ تاج الشریعہ ہے، مارہرہ متحرہ کالپی بلگرام مسولی بدایوں اور براؤں اور جتنے بھی اللہ والے جہاں جہاں آرام فرما ہیں
ان کی خانقاہیں جس ذات پر ناز کرے وہ تاج الشریعہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ مراد مفتی اعظم کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ جانشین مفتی اعظم کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ نائب مفسر اعظم کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ ثانی حجت الاسلام کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ وارث علوم اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ امام المتکلمین کی دعا کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ خانقاہ اہل سنت کی شان کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ احقاق حق علم بردار کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ ہر سنی کی پہچان کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ اندھیرے ماحول میں اجالے کے نام کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ خواجہ غریب نواز کی کرامت کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ غوث اعظم کے کرم کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ سید الشہداء امام حسین کے مشن کے داعی اعظم کو کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ علم و ہنر کی شان کو کہتے ہیں، جس نے علم و ہنر کی شان کو بڑھائی ہے وہ تاج الشریعہ ہے، جو میدان میں رہ کر کے، کھلیان میں رہ کر کے، مکان میں رہ کر کے، میدان میں رہ کر کے، ہر جگہ جنہوں نے سنیت کی شان بڑھائی ہے اس ذات کا نام تاج الشریعہ ہے۔ حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو اللہ نے کتنے کمال اور کتنی خوبیوں سے نوازا تھا، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کی فتاووں کو دیکھو، فتوے کی کتاب تاج الشریعہ کی جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یاد آ جاتا ہے۔ مفتی اعظم ہند کا تقویٰ بڑا مشہور تھا، لیکن جب سرکار تاج الشریعہ کے تقوی کو لوگ دیکھتے ہیں تو برجستہ یہ کہتے ہیں یہ حضور مفتی اعظم عالم کا تقویٰ دکھائی دے رہا ہے۔ حضور حجت الاسلام کے حسن و جمال اور پارسائی کا بڑا شہرہ تھا، لیکن جن جن کی آنکھوں نے حضور تاج الشریعہ کے حسن و جمال کو دیکھا تو برجستہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت الاسلام کا حسن و جمال نظر آ رہا ہے۔ وسطاذ زمن کے شعر و سخن سے دنیا بہت آشنا ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام سے دنیا بہت آشنا ہے، مگر جب امام اہل سنت کے پرپوتے کے کلام کو دنیا پڑھتی ہے تو برجستہ یہ کہتی ہے اس میں تو وسطاء زمن کے شعر و شاعری کا انداز نظر آتا ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے کلام کی جھلک نظر آیا کرتی ہے۔ بولتے ہیں اپنے آقا کی عظمت میں ہمارے اور آپ کے تاج الشریعہ، اور یہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ آپ کے درس کے حال کو دیکھیے، جب درس بخاری شریف دے رہے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ بخاری شریف کا درس آپ دے رہے ہیں، مگر مدینے والے مصطفیٰ اپنے دیوان اختر رضا کو کہتے ہیں اختر رضا یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو۔ اور جب صداقت کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کرم سے نورانی صدق کا صدقہ آپ کو مل گیا ہے۔ اور جب انصاف کی باری آتی ہے، انصاف کیسا آپ کا انصاف ہے؟ آپ نے سب کو شریعت کی نظر سے دیکھا، چاہے اپنے گھر کا ہو یا دوسرے کے گھر کا ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جس کو نبی کا دیوانہ پایا، جس کو شریعت کا پابند پایا، وہ کہیں کا بھی تھا اس کو سینے سے لگایا، اور جس کو شریعت کے خلاف دیکھا وہ اگرچہ اپنے گھر کا ہے اس کا بھی رد بلی فرمایا، اگر دور کا ہے تو اس کا بھی رد بلی فرمایا۔ کوئی رعایت نہیں کہ یہ آپ کا انصاف تھا۔
اس انصاف کو جب دیکھا جاتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کام کے لیے چن رکھا ہے۔ اور جب آپ کے علمی مقام، فقہی شان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم باب مدینۃ العلم سے براہ راست علم کا فیضان آپ کو حاصل ہوا ہے۔ بے شمار خوبیاں آپ کے اندر ہیں، اور آپ نے سخاوت کے فیض کو کس طرح عام کیا کہ آپ کے نظر میں جو لگا کہ شریعت و سنت کا پابند ہے، دین کا درد رکھتا ہے، آگے چل کر کے دین کا کام کرے گا، تو اس کو آپ نے اپنے بارگاہ کرم سے قریب کیا اور بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ جو جس لائق تھا اس کو ساری نعمتیں سخاوت کی شکل میں دے دی۔ کسی کو دلائل خیرات شریف کی اجازت دے دی، کسی کو نعت علی شریف پڑھنے کی اجازت دے دی، کسی کو سورہ مزمل شریف کی اجازت دے دی، کسی کو سورہ کوثر کے عمل کی اجازت دے دی، کسی کو فتویٰ نویسی کی اجازت عنایت فرما دی، کسی کو درس گاہ میں بٹھا دیا، کسی کو فلاں فلاں علاقے کا قاضی آپ نے منتخب فرما دیا، کسی کو آپ نے کچھ نہ کچھ عہدہ دے دیا، کسی کو اپنی نیابت دے دی، کسی کو اپنی سجادگی دے دی، کسی کو اپنی خلافت دے دی، کسی کو اپنا عمامہ دے دیا، کسی کو اپنی ٹوپی شریف دے دی۔ یہ سخاوت کی نشانیاں ہیں۔ ان کی سخاوت کو دیکھنے کے بعد میں ایسا لگتا تھا کہ امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بارگاہ سے ایک سخاوت کا چشمہ ان کے لیے جاری کر دیا ہے۔ بہت کرم فرمائی تھی سرکار تاج الشریعہ کی، اور کیا نہ ہو کیونکہ سخی ابن سخی تھے اور مخدوم ابن مخدوم تھے۔ ہمیشہ اپنے ماحولات میں ایسی زندگی آپ نے بنائی ہے جس کی کہیں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ عوام و خواص جس پر ناز کرتے ہیں اس کو تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ عرب و عجم جس ذات پر ناز کرے وہ تاج الشریعہ ہے۔ سادات کرام جس پر ناز کریں وہ تاج الشریعہ ہیں۔ مفتیان کرام جس پر ناز کریں وہ تاج الشریعہ ہے۔ قوم کے دانشور جس ذات پر ناز کریں وہ تاج الشریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے آپ کو مالا مال کر رکھا تھا۔ اور آخری بات جو میں آپ لوگوں کے مابین رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم اور تصوف، یا تفقہ اور تصوف، ان دونوں کے سنگم کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو۔ علم و عمل کے سنگم کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو۔ شریعت و طریقت کے سنگم کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو۔ حقیقت و معرفت کے جام پینے والی ذات کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو۔ اور یہ تاج الشریعہ اتنے مثالی، مقبول اور محبوب بندے اللہ کے ثابت ہوئے ہیں کہ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کا وصال ہوتا ہے تو کیسے حال میں ہوتا ہے۔ پوری زندگی میں آپ کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ نے کبھی نماز چھوڑی نہیں ہے۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے، بتایا یہ جا رہا ہے وصال سے پہلے حضور تاج الشریعہ نے دلائل الخیرات شریف کو پڑھوا کر کے سنا۔ ویسے دلائل الخیرات شریف سرکار تاج الشریعہ خود ہی پڑھا کرتے تھے اور آپ کو دلائل الخیرات شریف مکمل یاد تھا، لیکن وصال کے دن بعد عصر آپ نے دلائل الخیرات شریف کو پڑھوا کر کے سنا، اور سننے کے بعد میں ٹائم پوچھا، بتایا گیا کہ مغرب کا وقت ہونے کے قریب ہے۔ مغرب سے پہلے آپ نے وضو کی، وضو کرنے کے بعد میں آرام کر رہے ہیں۔ مسجد سے مؤذن بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور تاج الشریعہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ مؤذن پھر بولتا اللہ اکبر، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اسی ماحول میں 7:17 پر آپ کے جسم اطہر سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وہ حضور تاج الشریعہ جو پوری زندگی نبی دو جہاں کی شریعت کی اشاعت کے لیے اپنی آپ کو قربان کر رکھا تھا۔ پوری دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں آپ کے چاہنے ماننے والے دیوانے نہ ہوں۔ ایک تخمینہ کے مطابق جو ارباب علم و ہنر کی رائے ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے مریدین کی تعداد تقریباً 12 کروڑ کے قریب ہے، اور لگ بھگ 3 کروڑ کے قریب لوگوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ وہی شہر بریلی ہے جہاں لوگوں کی نظروں نے دیکھا کہ جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن سے لے کر جب تک تدفین نہیں ہوئی اس وقت تک عاشقوں کی بھیڑ آتی رہی، ہجوم بڑھتا رہا، تعداد بڑھتی رہی، دیوانے آتے رہے۔ 15 کلومیٹر کیا 50 کلومیٹر کے حدود میں ہر طرف ٹوپی ہی ٹوپی، داڑھی ہی داڑھی، دیوانے ہی دیوانے نظر آیا کرتے تھے، اور کہیں کوئی حادثہ نہ ہوا۔ بڑا کرم تھا سرکار تاج الشریعہ کا، جن کی آنکھوں نے حضور تاج الشریعہ کو وصال سے پہلے دیکھا تھا، تو دیکھنے کے بعد میں فیصلہ کیا تھا کہ چہرے سے نور کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور بعد وصال جب لوگوں نے دیکھا، اس ناچیز نے 2-3 مرتبہ زیارت کی وصال کے بعد میں، تو کیا دیکھا؟ چمکتا چہرہ، نور کی شعائیں نکل رہی ہے چہرے مطہر سے، بڑی نورانی کیفیت تھی۔ اللہ نے بڑے کمال دے رکھے تھے۔ حضور تاج الشریعہ کے دیوانے، مستانے، فرزانے کتنے عظیم پیمانے پر چل رہے تھے، اور سب ایک جگہ جمع ہو کر تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد بھی دنیا کے لوگوں کو دعوت دے دیا، اے دنیا کے لوگوں، تم یہ کبھی مت سمجھنا ہم الگ ہیں، ہم مارہرا کے ہیں لیکن ہم بریلی میں ہیں، ہم کچھوچا کے ہیں لیکن ہم بریلی میں ہیں، ہم بلگرام کے ہیں ہم بریلی میں ہیں، ہم مسولی کے ہیں ہم بریلی میں ہیں، ہم کالپی کے ہیں ہم بریلی میں ہیں، ہم بدایوں کے ہیں ہم بریلی میں ہیں، ہم بہرائچ کے ہیں ہم بریلی میں ہیں، ہم اجمیر کے ہیں ہم بریلی میں ہیں، ہم براؤں کے ہیں ہم بریلی میں ہیں۔ پورے ہندوستان کے خطوں سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگوں نے شرکت کی، اور سب نے کہا کہ ہم بریلی میں رہ کر اپنے محسن، اپنے قائد، اپنے امام، اپنے پیشوا، اپنے رہبر کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ کا جنازہ ہے، اور اس کے بعد میں تاج الشریعہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ہم سب کو ایک قائد دیتے ہیں کہ اے میرے چاہنے ماننے والوں، میرے جانے کے بعد میں ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی الجھن میں آنا، کسی بھی پریشانی میں آنا، کسی بھی موڑ پہ آنا، تو اپنے قائد کو کبھی مت بھولنا۔ ہم نے اپنے تاج الشریعہ سے کہا، حضور وہ کون ہم سب کا قائد ہے؟ تو اشارہ ہوتا ہے جس نے میرے جنازے کی نماز پڑھائی وہی تمہارا قائد ہوگا۔ جسے دنیا قائد ملت، قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری مدہ ظلہ النورانی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ واقعی یہ ایسے قائد ہیں، جب بھی شریعت کے خلاف کوئی آواز اٹھی تو اٹھے تاج الشریعہ کے شہزادے، بلند کی آپ نے آواز کو۔ پہلے کے واقعات تو بہت آپ نے سنے ہوں گے۔ ابھی حالیہ میں جب امیش دیوبند نے سرکار خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کی شان میں گستاخی کی، تو قائد اہل سنت، قائد ملت، قاضی القضات فی الہند کھڑے ہو گئے، اعلان دے دیا۔ آپ کے اعلان کے مطابق پورے ہندوستان سے احتجاجی ماحول ہوا، اور اس کے بعد میں لوگوں نے نوٹس لی، گویا کہ حضرت تاج الشریعہ کے شہزادے اور جانشین نے مجاز دے دیا، اے دنیا کے لوگوں، غفلت میں مت رہنا، اجمیر شریف بھی ہمارا ہے، بریلی شریف بھی ہمارا ہے، ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، ایک کا نام اجمیر شریف ہے اور دوسرے کا نام بریلی شریف ہے۔ ان دونوں کو دیکھتے رہنا، محبت اور پیار کرتے رہنا، پھر ہماری توجہ
حروف تہجی پر پڑتی ہے، تو حروف تہجی جب ہم دیکھتے ہیں الف کے بعد میں با ہے، اب الف اور با کو دیکھیے، الف اور با کے بیچ میں کوئی اور دوسرا حرف نہیں ہے، الف کے فوراً بعد میں با ہے اور با سے پہلے الف ہے۔ اب الف اور با کو جب دیکھا جاتا ہے تو الف سے اجمیر آتا ہے، با سے بریلی آتی ہے۔ ہم نے کہا یہ اجمیر اور بریلی کا کیا معاملہ ہے؟ تو آواز آتی ہے جو دین لے کر کے ہندوستان میں آیا وہ اجمیر ہے، جس نے دین کو ہندوستان میں بچایا وہ بریلی کا تاجدار امام احمد رضا ہے، جس نے دین کو پھیلایا وہ اجمیر کا خواجہ ہے، اور جس نے دین کو بچایا وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ یہ دونوں ہمارے ہیں، اور صرف یہی دونوں ہمارے نہیں ہیں بلکہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی خانقاہیں ہیں، سب ہم سنیوں کی ہیں۔ ہم سب سے محبت اور پیار کے ساتھ رہیں، شرط یہ ہے کہ وہ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، صلح کلی نہ ہو، دیوبندی وہابی نہ ہو، رافضی ندوی نہ ہو، اہل سنت و جماعت کا ہو، اور وہ ایسی بولی بولتا ہو جو امام اہل سنت بول چکے ہیں اور یہ کہہ کر کے ہم کو پیغام دیے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا۔ ہم وہ بولی دیکھیں گے جو امام احمد رضا کے مسلک کے مطابق بولی بول رہا ہے، ہم اس کو جانچیں گے، پرکھیں گے۔ ہمارا میزان مسلک اعلیٰ حضرت ہوگا، ہمارا میزان مشن تاج الشریعہ ہوگا۔ لہذا عزیزو، جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں سب مل جل کر کے رہیں۔ آج فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ نہ جانے کیسی کیسی باتیں لوگ لکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ متحد ہونے کی ضرورت ہے، متفق ہونے کی ضرورت ہے، اور متحد اور متفق ہونے کے لیے ہم کو ہمارے قائد کی ضرورت ہے، اور وہ قائد ہم سب کا بریلی شریف میں ہے۔ سب بریلی شریف کے قائد کے زیر سایہ رہ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اولیاء کرام کی تعلیمات کو نظروں میں رکھو گے، اسلام میں داخل ہوتے رہو گے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی زندگی کے صبح و شام جو کچھ ہوئے ہیں اسلام اور بانی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو ان کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم یہی تھی، اور وہی تعلیم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ بھی دے چکے ہیں۔ ہم سب کو انہی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی دیکھتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ پورے ہندوستان میں جہاں بھی دیکھتے ہیں، تو ہم عاشقوں کو دو چیز زیادہ نظر آیا کرتی ہے، ایک راز دکھائی دیتا ہے اور دوسرا تاج دکھائی دیتا ہے۔ جب راج اور تاج کی بات آ گئی تو ذہن نے کہا ہندوستان میں جس کا راز دکھائی دیتا ہے اس راج کی راجا کو خواجہ کہتے ہیں، اور ہندوستان میں جس کا تاج دکھائی دیتا ہے اس تاج کے تاجدار کو تاج الشریعہ اختر رضا کہتے ہیں۔ یہ بہترین سنگم ہیں شریعت و سنت کے، علم و عمل کے، اور مکمل طور پر علم و عمل کے پورے پیکر ہیں۔ ہم سب کو ان کے فیض سے اپنی آپ کو فیضیاب کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو دل و جان میں روشن کرنا چاہیے۔ بہت ہی لائق مبارکباد ہیں جو اس چینل کے ذریعے سے بزرگان کاملین کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لوگوں میں عام کر رہے ہیں۔ جن بھی لوگوں نے کسی بھی طرح کی محنتیں کی ہیں اور تمامی پروگرام کو سیٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی دارین کی نعمتوں، برکتوں، شوکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چمن نہا تو پھول کھلیں گے، اور زندگی رہی تو پھر کبھی اور ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔